وسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی الذی خلقکم وہ پاک ذات جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تین قوموں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، تین لوگوں کا، تین جماعتوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ پورے لوگوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اس لیے کہ تینوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پہلے قرآن پاک کا تعارف کرایا گیا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر متقین کی نشانیاں علامتیں بتائی گئی، پھر کافروں کے حالات اللہ نے بیان فرمائے، پھر منافقوں کی وضاحت اللہ نے کی، اس کے بعد اب سارے لوگوں سے اللہ مخاطب ہے کہ سارے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو، پردادوں کو، شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک مخلوق جو پیدا ہونے والی ہے، ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ کس کس چیز کا رب گنے، کیسے کیسے اللہ کی صفات بیان کریں، کبھی آیت الکرسی کو دیکھیں، کبھی کسی چیز کو دیکھیں، اللہ کی معرفت جانیں۔ ہم دو لوگوں کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ اپنی پوری مخلوق، انسانوں کی، جنوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، چرندوں کی، حشرات الارض کی، نباتات، جمادات، سب کی اللہ تعالیٰ تسبیحاں سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرماتے ہیں۔ آسمان کو برسنے والا بنایا، چاند اور سورج کو روشنی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، سورج کی اپنی ڈیوٹیز ہے، چاند کی اپنی، سورج سے فصل پکتی ہے، چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ستارے پیدا کیے، اس نے آسمان بنائے، سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زمین بنائی، زمین کو میں نے پیدا کرنے والی بنا دیا، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور میں نے بنایا ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر تمہارا بھی حق بنتا کہ میں نے سب کچھ بنایا، میں نے پیدا کیا، تم میرے ہو جاؤ، تم بندگی میری کرو گے، اور میں تمہیں اس کے بدلے میں دائمی مستقل جنت جیسی نعمت عطا فرماؤں گا۔ میں تو کبھی مرغے کی اذان سنتی تعجب ہوتا کہ یا اللہ، مجھے بس دو الارم ہوتے، ایک میرے موبائل کا، ایک میرا چھوٹا سا کلاک ہے اس کا، کہ چلو 10 منٹ بعد پھر میں اٹھ جاؤں۔ تو اس میں ہمیں پھر جا کے اٹھنا پڑتا، کتنا اپنے آپ کو ڈرانا پڑتا کہ اٹھ جائیں، تو پریشانی ہے، کچھ مانگیں اللہ سے، وقت ہے، آخری وقت آ گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن میں کبھی مرغے کی اذان کو سنتی کہ اللہ سونیا 12:30 1 سے پورے آدھے گھنٹے کے بعد اذان دینی شروع کرتا ہے۔ جب روزے کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے اور ہمارا ٹائم اذان کا ہونے والا ہوتا ہے، لگاتار اذانیں دیتا ہے، اس کو کون جگاتا ہے؟ پھر میں خود سے کہتی کہ اٹھ جا، جانور اٹھ گئے جن کو آنے والے وقت میں کوئی جنت کی خوشخبری نہیں ہے، کوئی جہنم کا ڈراوا نہیں ہے، کسی بات کا ان کو فکر نہیں ہے۔ دیکھو ہر چیز انسانوں اور جنوں کے علاوہ یہ دو مخلوقیں خود مختار، چاہے تو اللہ کو مانے، عبادت کرے، چاہے تو جو کچھ ہو رہا آپ دیکھ رہی ہیں، لیکن تمام اس کے علاوہ جس ڈیوٹیز پہ اللہ نے لگایا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا کسی کی ڈیوٹی میں۔ انسان تو کیوں غفلت کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھ کو تو بندے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چاند سورج پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو رحمان کے واسطے عبادت کرنے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو عبادت نہیں کرتا وہ بندگی نہیں کرتا، بندہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جانوروں سے برتر ہے۔ اللہ نے کہا کہ سارے میرے ہو جاؤ، میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، سب کچھ میں نے تمہیں دیا، رنگ برنگے پھول دیکھو، پھلوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، کس کس نعمت کو دیکھو، سردیوں کی نعمت کتنی بہترین ڈش ہے فش ہمارے پاس، کس کس نعمت کو دیکھیں، سب کچھ اللہ نے دیا، کھاتے جائیں میرے بیٹا، الحمدللہ پڑھتے جائیں۔ کیا فرق پڑتا ہے ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھے، یقین جانو صرف عادت بنانی پڑتی ہے۔
कोई फर्क नहीं पड़ता, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। गौर करो कितनी नेमतों के साथ डिश बन के हमारे आगे आई है। लुकमा खाओ, चबाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का शुक्र करो, बाद में दुआ पढ़ो। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा इतना शुक्र करता है कि मेरी नेमतों से ज्यादा मुझे इसकी शुक्र की कदर आ जाती है। मेरा बेटा क्या चाहिए, यहाँ भी मिलेगा, मरने के बाद भी सारा कुछ मिलेगा। कितने कुछ अल्लाह ताला में, जैसे माँ अपने बच्चे को कितने कितने तोहफे, गिफ्ट और प्राइज और सब कुछ देने का वादा करके कुछ कहती, बेटा ऐसा करके दिखा, मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगी। और जो अल्लाह ने हमसे वादे किए हैं, कभी जन्नत का हम मंजर देख लेना हदीसों से, अल्लाह जानता दिल करता घर का कोई काम भी ना करना पड़े, बस को पका के मैं दे दे, हम खा ली, जैसे इत्काफ के दिनों में आते हैं। इस तरह कुछ करके अपने मालिक को राजी कर ले, उस जन्नत के मालिक होने के काबिल हो जाएं। जितनी नेमतों से अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, सब कुछ मेरे अल्लाह ने बनाया। अल्लाह कहते फिर मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ। बाज आदो शिरक ऐसा जुर्म है जो कि इंसान को जहन्नम से कभी भी नहीं निकलने देगा। और तौहीद का अकीदा ऐसा बेहतरीन है, शिरक नहीं किया, जिंदगी में कोई अमल भी नहीं किया, कलमा ही पढ़ा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरकार जहन्नम से जल के निकलेगा। अल्लाह हमें उन लोगों में करना जो बस साबिकून वाले हैं। अल्लाह उनमें हमारा नाम लिख देना जिन्होंने कल क़यामत में सिफारिशें करवानी है। या अल्लाह हमें कुरान और हदीस के खिदमतगार बना लेना। अल्लाह कदर करता है जो अल्लाह ताला के हाँ अपने हाथ फैला के दुआ करते हैं, अल्लाह सुनता भी है इंशाअल्लाह। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब तबारक व तआला की। अल्लज़ी खलक़कुम, वो ज़ात जिसने पैदा किया तुमको। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लज़ी, वो पाक ज़ात, जअल लकुमुल अर्ज़ा फिराशा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श। वस्समा बिनान, कुरान पाक की जगह पर अल्लाह कहते हैं मैंने आसमान को महफूज छत बनाया। अगर किसी की पहुंच होती तो बेटा के बेचारे चांद के अंदर पहुंच जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन आसमान तक तो किसी की रसाई नहीं होती। अल्लाह कहते हैं मैंने आसमान को महफूज छत बनाया। हाँ, अगर वो याजूज और माजूज कुछ करेंगे कार्रवाइयाँ तो उनके अपने ख्यालात के मुताबिक उनके तीर खून के भर के आएंगे। अल्लाह तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, आसमान तक नहीं पहुंच सकता, अल्लाह तक कैसे पहुंच सकेगा। वो तो फिरौन पागल था जिसने कहा था अपने वजीरों मशीरों से कि बड़ा ऊंचा महल बनाओ, मैं चढ़ के झांकूं मूसा अलैहिस्सलाम का इलाह कहाँ है। जब इलाह का हुक्म आया ना, फरिश्ता मलकल मौत लेके यहाँ रखा अपना बेरहम हाथ, तब कलमा पड़ा उसने जो उसका कबूल ना हुआ। वो पाक ज़ात जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फिराशन फर्श, वस्समा बिनाअन, और आसमान को छत, व अनज़ला मिनस समाई माअन, और उतारा उसने आसमान से पानी बारिश का। व अखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, बस निकाला उसके साथ फलों से रिज़्क तुम्हारे लिए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम, पस ना तुम मुकर्रर करो अल्लाह ताला के लिए कोई भी शरीक। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो, सब गवाह है, हम भी गवाह है कि सब कुछ ये करने वाला अल्लाह ताला ही है। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम गवाह हो। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर हो तुम शक में मिम्मा, इस कुरान पाक के मुतल्लक, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो उतारा हमने अपने बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फातू भी सूरत मिसलिही, बस ले आओ तुम कोई एक सूरत मिसल इस कुरान की। वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाही, और बुला लो अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला के अलावा। इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर हो तुम सच बोलने वाले। ये अल्लाह ने चैलेंज दिया। मक्का वाले आका अलैहिस्सलाम को कहते थे कि खुद बना के ले आया है, कुछ भी नहीं है, ये वो जो कुछ भी उनके ख्यालात थे। हम सब जानती हैं कि कुरान पाक को अल्लाह ने नाज़िल किया, इसमें कोई शक नहीं। 5 मुकामात पे उनकी बात पे अल्लाह ने चैलेंज दिया, लेकिन किसी बात का जवाब ना दे पाए। सबसे पहला चैलेंज ये सूरत बकरा के अंदर है, और दूसरा चैलेंज सूरत यूनुस की आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ने फरमाया। फिर तीसरा सूरत हूद की आयत नंबर 13, फिर सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 88 कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बना के ले आओ। जिन्हों इंसानों को अल्लाह ने फरमाया इकट्ठा कर लो, सारे अपने मददगार बुला लो। फिर सूरत तूर की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया
ٹوٹل قرآن پاک کے 5 مقامات پہ اللہ نے چیلنج دیا، لیکن وہ اگر کسی انسان کی کلام ہوتی، انسان کا تصنیف شدہ کوئی کتابچہ ہوتا، اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ قرآن کو اللہ نازل کرنے والا ہے، اللہ اس کی حفاظتیں کرنے والا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ میرے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک پیغمبر کو معجزات پر فائز کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور ہر پیغمبر کو اس وقت کے موقع محل کے لحاظ سے معجزے دیے گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا معجزہ دیا، پھینکنے پر سانپ بن جاتا، ہاتھ کو بغل کے اندر چھپانے پر چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن ہو جاتا کہ پاس بیٹھنے والوں کی تیز روشنی کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بڑا زور تھا، کیونکہ مصر کے جادوگر، مصر میں ڈائنا دیوی کا جو مندر تھا، اس کی مشہوری ہر علاقے میں دور دراز تک تھی کہ ڈائنا دیوی کے جو اپنا مندر رکھا ہوا تھا، اس کے جو مجاور تھے، ان کا جادو، اس کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھے، اس وقت طبیبی کا زور تھا، طبیبی کا زور تھا، بڑے بڑے حکیم، لقمان حکیم بھی اس وقت کے ہی تھے، یعنی بڑے بڑے حکیموں کا ڈنکا بجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے دیے کہ جادوگر بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر لگتے ہیں، جادوگر نہیں۔ لیکن جب وہ آپس میں مقابلہ ہوا، جادوگر ہر قسم کا جادوگر جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جادوگروں کا جادوگر کو نگل جائے، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہیں۔ لیکن جب ان کو یقین ہو گیا، انہوں نے کہا اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو وارے نیارے، بڑے بڑے عہدے مل جائیں گے، بڑا مال مل جائے گا، غربتیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم مغلوب ہو گئے، سوائے اس کے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ تو ایسا معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ جادوگر بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور قرآن پاک بھی تو ایسا معجزہ، سورۃ نجم نازل ہوئی، آقا علیہ السلام نے پڑھی، سجدہ کیا، سارے کافروں نے سجدہ کر دیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیمی کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے حکیم جن کا ڈنکا بجتا تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے، کوئی حکیم بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آج تک کوئی ایسا حکیم نہیں ملا کہ پیدائشی کوڑے کو، پیدائشی نبینے کو، پیدائشی مرگی کے دورے پڑنے والے بچے کو صحیح کر دے۔ جو معذور ہیں، معذور ہی چار پنگوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے، جو پیدائشی کوڑے کو، رندے کو ہاتھ لگاتے اللہ شفا دے دیتا۔ بڑے بڑے معجزات پر فائز کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں جانا نہیں جاتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا، اور ایسے وقت میں دیا کہ مکہ کے اندر یہ جو تھی نا، کیا نام ہے، ان کی شعرا شاعری بڑی بلاغت تک پہنچی ہوئی تھی، بڑے بڑے شاعر ملتے اور اپنے شعروں میں قصیدے کہتے، اور جس کا قصیدہ، جس کے شعر کامیاب ہوتے، وہ بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا۔ ایسے 7 ان کے قصیدے کہتے ابھی تک مشہور و معروف ہیں مکہ کے شاعروں کے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن ایسا نازل کیا، اللہ نے قرآن پاک کے 5 مقامات کی آیتیں نکال کے دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا انسان نہیں، تم سارے کے سارے جن بھی مل جاؤ، تمام انسان، تمام جن مل جاؤ، اور مل کے تمام اپنے شاعر، اور جو بڑی بلاغت تک شعر کہنے والے ہیں، شاعری کا بڑا خاصا علم ہوتا ہے، سارے کے سارے مل جاؤ، قرآن پاک کی 1 سورت بنا لو، 10 سورتیں بنا لو، لیکن وہ نہ بنا سکے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر نہیں بنا سکتے تو اس آگ سے ڈانٹو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ میری بیٹیوں، یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعجاز عطا فرمائے، ایسے اللہ تعالیٰ نے نشانیں عطا فرمائی، کوئی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے کچھ اعجاز کے بارے میں میں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں، کیونکہ جو پہلے نبی تھے نا، ان کو جتنے معجزے دیے گئے وہ سب وقتی تھے اور عارضی تھے۔ وہ معجزے کسی نے دیکھے اور کسی نے صرف سنے۔ ہم نے پہلے پیغمبروں کے معجزے سنے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، کسی نے دیکھے اور کسی نے سنے، مگر قرآن پاک کو سب دیکھ سکتے ہیں، اس وقت سے لے کے قیامت تک دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ عارضی کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور قرآن پاک کو دائمی اللہ نے نازل فرما دیا، اس لحاظ سے یہ ایک زندہ و جاوید، دائمی اور لازوال معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ صورتحال تھی
اس قرآن پاک کو پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، ان پڑھ تھے، آپ کو زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں بلکہ معمولی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے اس قرآن سے پہلے کسی استاد کے سامنے دوزانوں ہو کے علم نہیں سیکھا تھا۔ آپ کی طرف سے اس طرح کا کلام پیش کر دینا، اتنا فصیح عربی زبان میں کلام پیش کر دینا مزید حیرت کا سبب تھا، تعجب کا سبب تھا۔ قرآن کے اس اعجاز کی حیثیت سے 3 باتوں کا ثبوت خود ہی مل جاتا ہے۔ جو نبی امی ہے، ان پڑھ، کسی استاد سے اس نے نہیں پڑھا، یکدم اس نے قرآن بیان کر دیا، تو گویا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا بہت بہترین معجزہ ہے۔ آپ کے رسول ہونے کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک کی حکمت یہ ہے، اس کے دلائل نہایت سادہ ہیں۔ میں کہتی، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے پڑھ سکتے ہیں، میں کہتی ہوں جس کو پنجابی بولنی آتی، اردو بولنا نہیں آتا، وہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے دلائل نہایت سادہ ہیں اور عام فہم ہیں۔ بے شک یہ دلائل توحید پر ہوں یا بے شک یہ دلائل آخرت کے قیام پر ہوں یا دوبارہ زندہ ہونے پر ہوں، ایسی ایسی مثالوں اور ایسی ایسی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا جو ہر انسان کے مشاہدے اور تجربے کے اندر آ چکی ہیں۔ جیسے کہ آج ہم نے اس لیسن میں 2 مثالیں پڑھی، بڑی بڑی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں ساری مثالوں کو دیکھیں تو کمال کر دی میرے اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھانے کے لیے، اس لیے اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی میرے بیٹو، کیونکہ اس کے دلائل بڑے فصیح زبان میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ اونٹوں کے چرانے والے چرواہے تو عربی تھے میرے بیٹا، عربی اس طرح لطف اندوز ہوئے کہ جس طرح اس قرآن سے ایک علم والا انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اس طرح ان کو سمجھ آئی۔ سارے کے سارے جو آپ سے سیکھنے والے تھے وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑی تھے، وہ تو اسی طرح کے ان پڑھ تھے، کوئی صحابی پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن انہوں نے جب سنا، انہوں نے بڑی اس میں سمجھ حاصل کی، وہ بڑے بڑے مبلغ بن گئے میرے بیٹا۔ جب قرآن پاک بھی آیت نازل ہوئی نا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ ان کو حکم سنائیں جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک عربی سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، میں اس کی جو قرآن پاک کی فصاحت ہے نا، میں اس کو سجدہ کرتا ہوں۔ جب سورۃ کوثر کی 3 آیات نازل ہوئیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سورت 3 آیتوں والی لکھ کے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دی، جہاں عرب کے مشہور شاعر اپنے قصیدے لٹکایا کرتے تھے۔ تو میرا بیٹا، کسی نے اس کے نیچے آ کے لکھ دیا، ہاذا ما ہاذا قول البشر، ما ہاذا قول البشر، یہ بات کسی بشر کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ میں نے صرف 2 چیزیں بتائی ہیں، ایسے واقعات تاریخ سے بے شمار ملتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ بھی امتیاز ہے، یہ بھی اس کا اعجاز ہے، اس کے حکم عام حالات میں درمیانہ درجہ کے لوگ جو ہے نا، درمیانہ درجہ کے لوگ، ان کو بھی اس پر عمل کرنے کے اندر کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ پھر معاشرہ کے معذور لوگ ہیں یا بدلتے ہوئے حالات کے لوگ ہیں، دیکھو نا 1400 سال اور 45 سال اوپر گزر گئے، 1400 سال ہو گئے، 45 سال اوپر گزر گئے، یکم و بیش شاید بھول نہ جاؤں میں، تو آج تک اس قرآن پاک کی سمجھ ویسے ہی آ رہی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حالات پہ قابو نہ ڈال سکے، سمجھو کہ حواس باختہ ہو گئے، یا ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ نہیں، ابھی پاک پیغمبر لشکر بھیجا ہے، ابھی آپ نے جنگ کرنی ہے، ابھی بڑے منافقین کا سمجھو کہ آپ نے ازالہ کرنا ہے۔ تو کہتے تھے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں پوری تفصیل آتی ہے، جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی اور آگے کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، جو محمد کی پیروی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں صحابہ کرام 23 سال سے پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اے میرے نبی اگر تو فوت ہو جائے گا تو کیا، جتنے بھی آئے فوت ہو گئے، ہر نبی پر موت آنی ہے، اگر نبی کو موت آ گئی کیا تم اپنی ایڑیوں پر اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیتیں صحابہ کرام نے پڑھی، اپنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آیتیں پڑھی تو ہر ایک کی زبان پر یہ آیتیں تھی اور ہر بندہ کہہ رہا تھا لگتا یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں،
یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں، حالانکہ پڑھتے ان کو 23 سال ہو گئے تھے۔ یہ کہ آج بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو درمیانے معاشرے کے لوگ جو معذور لوگ ہیں، بدلتے ہوئے حالات کا لحاظ کر کے ان کو بھی رخصت دی گئی ہے، ان کو بھی رعایت دی گئی ہے، تاکہ کسی موقع پر لوگوں کو اس پر عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ یہ میں نے کچھ کافی سارے اس کے اجازات لکھے ہیں، میں گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی، اگر آپ کا دل چاہے گا تو بے شک آپ ریڈ کر لیں، مجھے یہ دے دینا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ لکھا تھا، میں سارے نہیں لکھ سکی کیونکہ کسی بچی نے لے کے مجھے واپس نہیں کیا، کیونکہ سارے اجازات اگر ہم اس پر غور کریں گے، تبصرہ کریں گے تو سبق نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال میں کہتی شروع سے لے کر اس کو آخر تک پڑھ لو، اللہ جانتا ہے 30-31 سال تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ جانتا ہے میں خود بعض دفعہ دیکھتی ہوں کسی، اب دیکھو تفسیر مجھے وہ فیصل آباد سے کلثوم جو ظفر ہے وہ مجھے تحفہ دے گئی ہے، میں کہتی ہوں اس میں مطالعہ کرتی ہوں تو اس کے اندر وہ چیزیں جو میں نے پہلے نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا شروع سے سورۃ فاتحہ کے متعلق۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کہتی اتنی تفسیریں ہیں، ڈھیروں ہیں، لیکن نہیں پورا نہیں لکھا، پہلی جلد لکھی کہ دوسری بھی آ گئی ہے، ابھی سارا نہیں چھپ سکا، چھپ جائے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ، لیکن ہر ایک تفسیر کا مطالعہ کرو۔ اتنی زندگی میں نے تقریباً یہ تحصیل قرآن جو ہے نا میرے پاس، یہ تخریج شدہ تو نہیں لیکن زیادہ مسلم بخاری کی حدیثیں ہیں، لیکن جو میرا مطالعہ کرنے والا سیٹ ہے نا، کبھی مجھے اگر موقع ملے تو جہاں انہوں نے صرف روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، نسائی نے، میں اس کی ریسرچ کر کے نا اس کی سند لکھ دیتی ہوں، لیکن باقی جو ہمارے پاس جامعہ کے اندر پڑھا اس کی نہیں ہے، تقریباً اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کر رہی ہیں خیالات کہیں چلے گئے، کسی نے بلا لیا، توجہ نہیں میری ہوئی، کیونکہ میری عقل تو کم ہو سکتی ہے، لیکن جس معلم نے اس کو لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے، اسے سے بڑے سمجھو کہ اچھے انداز میں لکھی ہے، لگتا کہ یہ میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا، مجھے اس کی پہلے نہیں سمجھ آئی تھی، اس آیت کے مفہوم کی مجھے ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے۔ کئی مقامات بیٹے ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام دیکھیں ہم سب میں خامیاں اور کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر جو معلم ہیں اور جو مفسر ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی شروع سے لے کے آخر تک پڑھے، بار بار پڑھے، ساری زندگی پڑھتے رہیں، آپ کو بہترین انمول موتی ملیں گے، اور کئی ایسی چیزوں کی وضاحت ملے گی جو آپ کو پیچھے سمجھ نہیں آئی۔ بس بیٹا ساری زندگی دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کی خدمت کرنے کا موقع دے دے، سونے اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں، اللہ تیرے ذکر کرتے کرتے چلے جائے تو انشاءاللہ تو راضی ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس قرآن پاک کے متعلق جو اتارا ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ تم کوئی ایک صورت مثل اس قرآن کی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو جو اپنے گواہوں کو، گواہ بھی پڑھ سکتی ہیں مددگار پڑھ سکتی ہیں، اور بلا لو اپنے گواہوں کو یا اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچ بولنے والے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ بنا سکو تم، اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا کہ تم بنا بھی نہیں سکتے، کیا کمال ہے میرے اللہ کی شان۔ کسی انسان کی اپنا تصنیف کی ہوئی کتاب ہوتی، انسان اس کا مقابلہ کر لیتا، اللہ رب العالمین کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ نے پیغمبروں کے ذمے کی، وہ پیغمبروں کی زندگی میں صحیح رہی، تورات و انجیل زبور پیغمبروں کے جانے کے بعد کتاب ہی ساری چینج کر دی، ہمارے قرآن پاک کی حفاظت میرے اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ کرے اس کی تفسیر وہ پڑھے جو صحیح حدیث کے مطابق پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ بنا سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں بنا سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ جو پتھر ہے نا، اس کے متعلق تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے پتھروں کے بت، وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ایک ان کی حسرت میں اضافہ ہو جائے
حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، افسوس پر افسوس ہوگا کہ جو کچھ ہم نے یہ باتیں کی اللہ کی وہ بھی ساری ضائع ہو گئی، اور جو کچھ ہم نے اللہ کے نام کا دیا اس کا بھی صلہ نہیں ملا، اور جو کچھ ہم نے بتوں کا کیا ان کی نحوست کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور جہنم سے ہم نکلیں گے بھی نہیں، اور دنیا میں جا کے اپنے ان گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع بھی نہیں دے گا، کیونکہ قرآن پاک کے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی وہ عبادت کرتے وہ اور جو ہے پوجا کرنے والے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، تاکہ ان کی حسرت اور افسوس میں اضافہ ہو جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ نا، گرمی کے اندر چولہے کا کتنا آلاؤ ہوتا ہے، کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر گرمی کے اندر کو آپ کے پاس ہیٹر جلا کے رکھتے تو کیا پوزیشن ہوگی؟ اگر کوئی ایک دیکھو نا، کوئلوں کا جو ہے نا جو سیک ہے یا ان کی شدت ہے وہ کم ہے، جتنی کہ پتھر اگر تپایا جائے اس کی شدت ہوتی ہے، اس کی گرمی ہوتی ہے۔ ایک آگ چاروں طرف ان کو گھیرے ہوئے ہے، ایک وہ بت جن کی پوجا کرتے تھے، پھر وہ کہیں گے اے کاش اگر یہ رب ہوتے، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں نہ گرائے جاتے، لیکن اس وقت ان کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے سامنے سمجھو کہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، ان کو توڑ پھوڑ کے کہ اگر یہ رب ہوتے تو کچھ نہ کچھ بچاؤ کر لیتے اپنا، یا کم از کم میرا ہی نقصان کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروا کے بتا دیا کہ گائے کی پوجا نہ کرو، گائے جو ہے وہ دیوی دیوتا نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو ان کے اپنے مقدر تھے، جب وہ ان کے پتھروں کے بنائے ہوئے بت وہ ان کے سامنے جلیں گے، ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں، ماں اپنے ایک ہاتھ میں بہترین تحفہ لے کے کھڑی ہے کہ بیٹے اگر تو میری بات کو مانے گا یہ تیرے لیے ہے۔ میں کہتی ہوں عورتوں کو زیوروں سے پیار ہے، اگر ماں اپنی بیٹی کے لیے سونے کا ہار لے کے بیٹھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اپنی امی کی خواب یاد آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے شروع سے میں نے بخاری شریف نہیں پڑھائی کیونکہ میرے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے اور باقی کتابیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، میں باقی نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن بچیوں نے 2 سال پہلے بہت مجبور کیا، اور میں نے کہا کہ مجھے رمضان میں اعتکاف میں دعا کرنے تو کوئی یا اللہ اگر میں پڑھا سکتی ہوں تو مجھے توفیق دے، میرا ذہن جو ہے بن جائے، میرا مائنڈ بن جائے۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور میں نے کہا بھلا کیا ہے، الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے، اگر میں پڑھوں گی تو کیا مسئلہ بنے گا، پڑھنا ہی ہے نا بیٹا۔ جس طرح میں نے کتاب شروع کرنی تھی نا بخاری شریف، مجھے صبح امی جی ملے، میں نے عادت ہے میں شراء کے نفر پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں، اور میرے پاس ایک ہار لے کے آئے ہیں، وہ ہار جیسے نا بند، جیسے قرآن پاک نہیں بند ہوتا ایسے وہ ہار بند، اور پیچھے نا وقتوں میں ایسے ہار ہوا کرتے تھے کہ اس کو فولڈ کر لینا، اس طرح وہ ہار فولڈ ہے لیکن اس کی روشنیاں باہر نکل رہی ہیں۔ تو امی کہتے ہیں بیٹا جی یہ پہن لو، تو میں دل میں کہتی ہوں کہ اگر بند ہے تو اتنی اس کی روشنی چمک ہے، جب میں اس کو کھولوں گی نا تو کیا کہنے کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور جب میں نے ہار کھول کے اپنے گلے میں ڈالا تو مجھے جاگ آ گئی، اور فوری طور پہ میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ آج میں نے پہلا لیسن شروع کرنا ہے، تو یہ مجھے امی جان ہار دے کے گئے ہیں، اور کئی مرتبہ خواب میں مجھے زیور دیتے ہیں تو یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن دیکھو یہ ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسی کتاب جس کو ہمارے پڑھنے پر ہمارے دل کے سارے زنگ اتر جاتے ہیں۔ میری بیٹیوں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ احسان ہے۔ ادھر اللہ جہنم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ادھر جہنم میں جن کی پوجا کرتے تھے پتھروں کا، کبھی گرمی میں انسان لہسن پڑے اس کو ڈر لگ جاتا کہ اللہ کتنی گرمی ہے، کیا حال ہوگا جہنمیوں کا۔ گرمیوں کے روزوں کی شدت جب روزہ کھولنے لاتے کہتے اللہ ہمیں مرنے کے بعد ہر نعمت دینا، اللہ جہنمیوں کا کیا بنے گا، ہم صبح سے شام تک پیاس نہیں برداشت کر پائے، اللہ مستقل آگ میں جھونکے جائیں گے اور ان کو پینے کو بھی نہیں ملے گا۔ اور ماں نے ایک ہاتھ میں کوئی تحفے تحائف لیے ہوں، ایک ہاتھ میں کوئی سزا ہو، بچہ تحفوں کی طرف جائے گا۔ اللہ آگے تحفے بیان کر رہے کہ جو لوگ میرے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے میں نے ایسے باغات بنائے ہیں، میں نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں جو کسی نے نہ سنی ہیں نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ کسی کے ہاتھوں نے وہ نعمتیں بنائی ہیں۔ ادھر ہی جہنم کا واقعہ اللہ رب العالمین کا پورے قرآن پاک میں طریقہ اسلوب ہے۔ اللہ اگر اپنی وحدانیت بیان کرتا ساتھ شیطان کے راستے بتاتا ہے، کبھی جنت کی نعمتیں بیان کرتا کبھی جہنم کا عذاب بتاتا ہے۔ صرف جہنم کا واقعہ پڑھتے جائیں نا تو بیٹا ہمارا دل ڈر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب امیروں کو لشکر کا امیر بنا کے کسی علاقے میں دین کی تبلیغ کے لیے مبلغ بنا کے بھیجتے تو آقا علیہ السلام فرماتے بشرو ولا تنفروا، خوشخبریاں دینا اللہ کی رحمت کی، ان کو متنفر نہ کرنا، یسروا ولا تعسروا، تمہارا جانا ان کے لیے آسانیوں کا سبب بنے، تنگی کا سبب نہ بنے۔ اللہ رب العالمین کا خود طریقہ یہ ہے، ادھر جہنم کا بیان کرتے ہیں ساتھ جنت کا کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ لگتا ہے کہ جہنم کے سخت واقعات جیسے سورۃ المومنون میں، جیسے آخری پاروں میں
اگر ہم وہی پڑھتے جائیں تو میرا بیٹا انسان ہے، دل ڈر جاتا کہ اللہ سونیا کیا بنے گا ہمارا، کیا کریں گے۔ میں کہتی بڑے بڑے صحابہ کرام، جید صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کی موتیں پڑھ کے دیکھ لو، کبھی موت کے واقعہ پہ ہمیں مہینوں درس ملے، درس نہیں ختم ہو سکتا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ جس جگہ میں شام کر رہا ہوں آگے منزلیں بڑی، میرے پاس کوئی پلے عمل نہیں۔ جنہوں نے ساری زندگی حدیثیں پڑھی سیکھی اور پاک پیغمبر کی زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے مدرسے کی پرنسپل تھی، کہتے ہیں اللہ کے رسول جی میں چھوٹے دل کی عورت ہوں، میں قبر میں سوالوں کے جواب کیسے دوں گی منکر نکیر کو؟ تو پھر یہی آتا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ۔ یہ میری امی کے آخری الفاظ تھے، آخری کہ کیا بنے گا، میں قبر میں کیسے منکر نکیر کے ساتھ سوالوں کے جواب دوں گی؟ تو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو کہتے ہیں ہائے اللہ مجھے تو یہ آیت ذہن میں نہیں رہی۔ میں نے کہا مجھے اللہ مدد کرے گا، آپ نہ فکر کریں، اللہ مدد کرے گا۔ تو اللہ سے دعائیں، اللہ نے مدد کرنی۔ ہم اتنے کمزور چھوٹے دل کے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگوں میں یہاں کوئی غیر، سمجھو کہ کوئی چوہا، کوئی سانپ اس طرح کی چیز نکلائے تو ہم کس طرح ہمارے بدحواسی آ جاتی ہے۔ ہم ایسے چھوٹے دل کی بار اونچی آواز آجائے ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ خیر ہو اسی پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو بیٹا گناہ پہ دلیریاں کیسے کر رہے ہیں، کیسے اپنے آپ پہ دلیریاں کہ کوئی بات نہیں، ہر وقت ڈرتے رہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جو متقی شخص ہوتا ہے وہ سوچ کے قدم اٹھاتا ہے، وہ سوچ کے بولتا ہے، وہ تول کے بولتا ہے، اور شام کو اپنا محاسبہ کرتا کہ سارا دن میں نے کون سا اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے اور کون سا میں نے سستیاں اور کوتاہیاں کی ہیں۔ اور میری پیاری بیٹیوں سونے سے پہلے معافیاں مانگ کے سوتا کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ زندگی میں بعض ایسے ہوتے چانس کی یا اللہ نہیں دل کرتا، لیکن اس بارے میں اللہ سے معافی مانگنے کے اللہ اگر تو غصے پہ آ کے مجھے چھوٹے گناہ پہ پکڑ لے میں تیرے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے سب کو ہی معاف کیا۔ اور سوچ سوچ کے زندگی بسر کرتے ہیں، بڑا کام کرنے کو دل کرتا، بڑا دل خوش ہوتا اس کام پہ، اللہ کا ڈر دل میں آتا کہ نہیں میں یہ کام کروں گی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ پھر یہ انسان محتاط ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محتاط زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، شرط لگا دی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے صالح یا نیک، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں نیچے ان کے نہریں۔ میرے پیارے بچوں جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہے الحمدللہ، یہ نہیں کہ ہے کریں گے ہوں گے، بلکہ ہیں، چلتی ہیں اس کے ان کے نیچے، اس کے نہیں کہنا ان کے، جنت کے 100 درجے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، یہ 100 درجے اللہ نے شہداء کے لیے بنائے ہیں۔ اپنی جان اور اپنی مال کا نذرانہ پیش کر دو اللہ کے سامنے، اللہ نہ اپنی جان کو، میری نانی امی کا ایک چھوٹا سا پیغام کہ اپنے جسم سے جتنا دین کا کام ہوتا لے لو، جتنا اپنے جسم کو پرانا کیا جاتا کر لو، اس کو قبر کی مٹی نے کھانا ہے۔ آج سب ہاتھ سنبھال کے رکھیں، آرام کریں، یہ کریں وہ کریں، جتنا اپنے جسم کو اللہ کے دین کے لیے کام میں لایا جا سکتا لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کر دے۔ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ جنت میں علیین باغ جنت کا، جس میں مسلمانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں، شہداء کی روحیں جنت کے اندر پہنچ چکی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتی رہیں گی۔ اور بد نصیب جہنم سجین کتاب میں نامہ اعمال لکھوا کے جہنم کے قید خانے میں وہ گرفتار کر دیے جاتے ہیں، اور 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آسمان دنیا سے اس کی روح کو پٹخا کے اللہ تعالیٰ زمین پہ مارتے ہیں۔ سورۃ حج میں کہتے ہیں کہ اوپر سے، سورۃ حج میں اللہ فرماتے ہیں اوپر سے کوئی چیز زمین پر پھینکی جائے ان کی بوٹی کیما ہو جاتا ہے۔ اس حال میں دھنستے 7ویں زمین کے نیچے جاتے ہیں۔ بیٹا غفلت کی زندگی سونے بسر نہیں کرنی، چوکنا ہو کے زندگی بسر کرنی ہے۔ آنے والا وقت قبر کا اور موت کا، جس کا 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں، 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے، ہر وقت یاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے صالح، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
بے شک ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں نیچے ان کے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقن، جب بھی رزق دیے جائیں گے جنت سے پھلوں سے رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے جنتی ھذا الذی رزقنا، یہ وہی رزق ہے من قبل جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے دنیا کے پھلوں کی مشابہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ بہت ممکن ہے مینگو سب کو معزز اور بڑا سمجھو کہ دل لگنے والا پھل ہے، تو جنت میں مینگو کی قسم کے پھل ہوں گے، کیلے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ ان کی شکل و شبات دنیا کے پھلوں جیسی ہے، ان کا ذائقہ بالکل الگ ہے، کھا کے دیکھو۔ لیکن جب تک انسان جنتی کھائیں گے نعمتیں پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، دنیا میں دیکھو کینہ، غصہ، حسد۔ پاکستان میں دیکھا کبھی آپ نے ایک آدمی نے 2 شادیاں کی اور سکھ سے سویا؟ نہ برداشت نہیں کرتی اپنی شوقوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تو شہیدوں کے لیے 72 حوریں اللہ نے تیار فرمائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ان کے دل میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا۔ درانی جٹھانی حسد کرتی ہیں، بچوں بھی حسد کرتی ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر بیٹھتی ہیں، اور نہ ہی جنتی عورتوں کو مینسز آئیں گے، نہ ہی ان کے غیر ضروری بال ہوں گے، نہ ہی ان کو صحبت کرنے پر کوئی غسل کا مسئلہ واجب ہوگا، بلکہ پاکیزہ صاف ستھری ہوگی ہر وقت۔ مرد بھی اس طرح صاف ستھرے پاکیزہ ہوں گے، اور جنت کی خوشخبری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ یا اللہ اس تھوڑی سی زندگی کو ہمیں سمجھ کے بسر کرنے کی توفیق دے، اور جو نہ اس ختم کے ہونے بعد والی دوسرے زندگی ہے اللہ ہمیں اس 40ویں کی کے اندر فکر وہ دل میں خون کا ڈال دے۔ لوتھڑا بنتا ہے، پھر تیسرے 40ویں میں آ کے وَلَهُمْ جب 4 فِيهَا مہینے پورے أَزْوَاجٌ ہوتے ہیں وہ مُطَهَّرَةٌ، ایک اور ان کے مکمل لیے شکل جنت بن میں جاتا ہے، لڑکا بیوی ہے ہوں کہ گی لڑکی ہے، اللہ کہتے پاکیزہ، ہیں کہ میں اس کو بچے کی وَهُمْ شکل کے اندر پیدا فِيهَا کرتا ہوں، لڑکا یا لڑکی۔ خَالِدُونَ، پھر اور وہ بعض جنت میں ان لوگوں ہمیشہ میں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں رہیں گے۔ جو کہ اپنی بھرپور سبحان جوانی ربک تک رب پہنچ العزت جاتے ہیں، ماں عما باپ کو بڑی یصفون امیدیں ہوتی ہیں اور وسلام جوانیاں علی لے کے تو چلے المرسلین جاتے ہیں، والحمد للہ۔ شادی کے دن ان کی فوتیاں ہو جاتی ہیں۔ کتنے کتنے چانس آپ نے زندگی میں سنے ہوں گے، اشہد ان لا کیونکہ میرے الہ اللہ نے جو الا انت تقدیر میں لکھ دیا بس وہ نستغفرک لکھا گیا، ونتوب جیسے لکھا ویسے ہو گیا۔ اور بعض ان میں سے